إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کی ابتدا قرآن مجید کی 2 آیات کے ساتھ کرتا ہوں جو سورہ یونس میں ہیں، اور آیت نمبر ہے 31 اور 32. ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماء والارض. آپ کہہ دیجئے، پوچھئے ان لوگوں سے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. یعنی آسمان سے بارش کا پانی نازل کر کے پھر زمین کو تر و تازہ کر کے اس پانی کے ساتھ زمین سے تمہارے لیے رزق کون نکالتا ہے، اور تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. یہ پہلا سوال. پھر ان سے دوسرا سوال پوچھیے: امن یملک السمع والابصار. کون ہے جو کہ کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کان اور آنکھ انسان کے اعضاء میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں خاص طور پر یہ کان جن کے ذریعے انسان سنتا ہے اور یہ آنکھیں جن کے ذریعے انسان دیکھتا ہے. فرمایا ان سے ذرا پوچھئے کہ تمہارے جسم کے اندر یہ جو 2 بڑے ہی امپورٹنٹ، بڑے ہی اہمیت والے جو اعضاء ہیں، کان اور آنکھ، ان کا مالک کون ہے؟ کون ہے کہ جو تم سے تمہارے کانوں سے سننے کی صلاحیت چھین بھی سکتا ہے، اور کون ہے تمہاری آنکھوں سے قوت بینائی بھی سلب کر سکتا ہے؟ آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟